اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، فرمایا کہ ہم نے اس کو، کس کو؟ قرآن پاک کو، کتاب مبین کو لیلۃ المبارکہ میں نازل فرمایا۔ اور دوسری جگہ پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اللہ تعالیٰ کی کلام کے بارے میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس پاک قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ دو جگہوں پہ سورہ دخان 25ویں پارے کی سورہ ہے اور سورہ قدر 30ویں پارے کی سورہ ہے۔ دونوں میں قرآن کے بارے میں ایک جگہ پہ لیلۃ المبارکہ کا نام آیا، دوسری جگہ پہ لیلۃ القدر کا نام آیا۔ اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا رسول بھی سچا ہے اور اللہ کی کتاب بھی سچی ہے۔ ان دو کے بارے میں، دونوں راتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن دو راتوں میں ایسے نازل ہوا کہ ایک لیلۃ المبارکہ میں اللہ کے پاک سے یہ وصف پر یعنی کل شیء احصیناہ فی امام مبین، لوح محفوظ پہ ایک ہی رات میں، جس رات کا نام ہے لیلۃ المبارکہ، اللہ پاک نے پورے قرآن کو جو نازل فرمایا ایک ہی رات میں، وہ کہاں پہ؟ لوح محفوظ، کتاب مبین یا کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ تو وہ امام مبین، کتاب مبین کے نازل کرنے کی ایک رات میں جگہ ہے جہاں پہ ایک ہی رات میں پورا قرآن نازل فرما رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو پھر اس لیلۃ المبارکہ میں قرآن نازل کیا اور پورے کا پورا قرآن لیلۃ القدر میں بھی اس کا نزول ہوا، لیکن وہ آسمان دنیا پر پھر حضور کے سینہ اقدس پر 23 سال اور 4 مہینے اور کچھ دنوں کے عرصے میں قرآن حضور کے سینہ پر نازل ہوتا رہا۔ یعنی وہ قرآن جو لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ نازل فرما لیا اس قرآن کو، میرے آقا، تمہارے آقا، ہم سب کے آقا اگر مکے میں رہے تو مکے میں قرآن نازل ہوتا رہا، اور اگر مدینہ پاک میں چلے گئے میرے آقا تو مدینہ پاک میں قرآن نازل ہوتا رہا۔ لہذا قرآن مکی بھی ہے اور قرآن مدنی بھی ہے۔ جہاں جہاں اس کا محبوب گیا وہاں وہاں قرآن ان کے ساتھ ساتھ گیا۔ جبریل امین جو دربان رسول کے دربان ہیں، وہ 24,000 مرتبہ اللہ کا پاک قرآن لے کر حضور کی خدمت عالیہ میں 23.5 سال کے عرصے میں قرآن پاک کا نزول ہوتا رہا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ لیلۃ المبارکہ میں بھی اس کا نزول ہوا، لیلۃ القدر میں بھی اس کا نزول ہوا، اور پھر سینہ اقدس محبوب سبحانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر بھی ایک رات میں نہیں بلکہ 23.5 سال کے عرصے میں ضرورت کے مطابق جہاں جہاں اس کا محبوب گیا وہاں وہاں اللہ کا پاک قرآن جاتا رہا۔ قرآن مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، لیکن قربان جاؤں، یہ جن راتوں میں قرآن نازل ہوتا ہے، چاہے وہ لوح محفوظ پہ، چاہے وہ آسمان دنیا پہ، خدا کی قسم جن راتوں میں یہ قرآن نازل ہوتا ہے یا تو وہ لیلۃ المبارکہ بن گئی یا پھر لیلۃ القدر بن گئی۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں خود ہی فرما دیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس قرآن کے نزول کی وجہ سے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر رات۔ کتنی بہتر ہے وہ یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ تو اگر لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر
کی ذات کی اتنی قدر ہوگی قرآن کے نزول کی وجہ سے، تو جس لیلۃ المبارکہ میں خدا کے ارشاد کے مطابق، کسی علامہ مولوی یا کسی فرقے کے چودھری کے کہنے کے مطابق نہیں، بلکہ قرآن نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورۃ دخان میں اگر لیلۃ القدر کی قدر و منزلت قرآن کے نزول کی وجہ سے اس رات کی قدر ہے، تو اس رات کی بھی جو رات گزر چکی ہے، جس کو شب برات کہتے ہیں، جس کو شب مبارکہ لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں، اس کی بھی قدر و منزلت، دونوں راتوں کی قدر و منزلت قرآن کے نزول کی وجہ سے عظیم تر سے عظیم ترین ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس شب برات کے بارے میں عرض کیا جائے گا، اور قرآن کی اس سورہ دخان کے مطابق چینی لے کے آؤ، سورہ دخان کی مطابق اس شب مبارکہ میں، لیلۃ المبارکہ میں کچھ اور باتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ صرف جشن نزول قرآن کی ہی آیت نہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ کے مطابق، بلکہ فرمایا فیہا یفرق من کل امر حکیم، فیہا اس میں، یفرق یفرق تقسیم کر دیا جاتا ہے، بانٹ دیا جاتا ہے ہر کام کو، من کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کو اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں سورہ دخان 14واں رکوع 25واں پارہ، اللہ کا پاک قرآن۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نہ تو قرآن کی مانتے ہیں نہ حدیث کی مانتے ہیں، مانتے تو اپنے مدلاؤں کی مانتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں جو جشن نزول قرآن کی بھی رات ہے اور حکمت والے کاموں کی تقسیم کی بھی رات ہے، بقول خدا کے اس رات میں جو اتنی فضیلتوں والی رات ہے، جس کو قرآن نے لیلۃ المبارکہ کہا، آج کا ملا شرک و بدعت کے فتوے لگا کر اس رات کے فیضان سے محروم رہا، اور کچھ لوگ وہ بھی محروم رہے ہیں جو اللہ کی اس مقدس رات کو، پاک رات کی رحمت کو، جس کا استقبال چھریوں اور پٹاخوں اور آگ سے کیا جاتا ہے، چاہے وہ آگ آسمانوں کی طرف ہمارے پڑوس سے برسائی جائے، چاہے وہ کوئی اور ہمارے محلے کے لوگ بچوں کی شکل میں اپنے بچوں کو پیسے دے کر برسائے جائیں، وہ لوگ بھی اس کی رحمتوں سے فیضیاب نہیں ہو رہے، اور وہ لوگ بھی نہیں ہو رہے جو شرک و بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیتا ہوں، اور فیصلہ وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ من امرم من عندنا، امر رب کا چلتا ہے، حکم رب کا چلتا ہے، آرڈر رب کا چلتا ہے۔ فرمایا ہم حکم دیتے ہیں کہ ہر کام کی تقسیم کر دی جائے، ہر جو ہمارا کام ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت بھی ہے، تو ہر حکمت والا کام اس رات کو، لیلۃ المبارکہ کو تقسیم فرما دیا جاتا ہے، کر دیا جاتا ہے۔ اور ان کاموں میں حضور نے فرمایا کہ اس لیلۃ المبارکہ میں کیا ہے؟ ہر کام حکمت والا اللہ کی طرف سے بانٹ دیا جاتا ہے۔ اسرافیل کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ اے اسرافیل، جس کو جتنا ہم نے رزق دینا ہے، اب اس رزق دینے کی ڈیوٹی تمہاری، کیونکہ اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رزاق بھی ہے۔ رزق دینے والا خدا ہے، اللہ ہے، لیکن وہ رازق جو ہے تمام اپنے بندوں کا رزق حضرت اسرافیل کی ڈیوٹی، میکائیل کی ڈیوٹی اس بات پہ لگائی جاتی ہے کہ تو میری طرف سے جن جن بندوں کو میں رزق دینا چاہتا ہوں، آج کی رات وہ تیرے سپرد کر دیا۔
حدیث شریف کے مطابق اور قرآن کے مطابق بھی رزق کی تقسیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، چاہے کسی کو تھوڑا دے چاہے کسی کو زیادہ دے۔ اور یہ بھی سن لیں، جس رزق کی وسعت اللہ کرتا ہے اس کو کوئی کم کرنے والا مائی کا دال پیدا ہی نہیں ہوا، اور جس کا رزق اللہ گھٹاتا ہے اس کا رزق کوئی بڑھا نہیں سکتا، اور جس کا رزق اللہ بڑھاتا ہے اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جی ساری روزی کسی نے بند دی، تو میں یہ گل کہنا بھی جڑا روزی بنن جانتا ان کیا میری روزی بننے، بننے والا ہے ہی کوئی نہیں مائی دا لال، جب دین والا کوئی نہیں تو پھر بننے والا کیڑا؟ بننے تو کھودے تو تاں جی رب نے تیرے کو سپرد کیتا ہو، وہ تو تیرے سپرد ہی نہیں کیتا، تیرا رزق بھی آسمانہ تے لکھ دیتا تے میرا رزق بھی آسمانہ تے لکھ کے، اس طرح حضرت میکائیل دی ڈیوٹی لگاتی کہ دوں گا میں لیکن ونڈ تیری ہوئے گی، رزق دوں گا میں تے ونڈ تیری ہوئے گی۔ قرآن دستا کہ فیہا یفرقو کل امر حکیم کے تحت ہر حکمت والا کام جن کے سپرد کرنا ہوتا ہے اللہ پاک اپنے فرشتوں کو، رزق کا تمام روزی رزق کا کاروبار میکائیل کے سپرد کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ اعمال اور افعال جو ہم عمل کرتے ہیں، نیک تب بد تب، جو بھی ہم افعال کا فعل کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم اعمال و افعال کرتے ہیں، اس کی سپردگی جو ہے پہلے آسمان کا فرشتہ جس کا نام اسماعیل ہے، یہ رحمتوں والی رات میں اس کے سپرد ہو جاتا ہے، بائی دا آرڈر آف اللہ، امرم من عندنا، ہمارے امر سے ہم ڈیوٹی لگاتے ہیں اسماعیل فرشتے کی کہ تمام تر اعمال و افعال میرے بندوں کے میں سپرد کر دیتا ہوں، تیری ڈیوٹی ہے کہ وہ تو ان عملوں کو پھر ہمارے پاس، ہمارے فرشتے جن کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، بندوں کے اعمال ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتے بلکہ فرشتوں کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں فرشتے پیش کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اسماعیل فرشتہ، اس نے آگے اپنے متحد فرشتے رکھے ہوئے، وہ سارے کے سارے پیر اور جمعرات کے روز اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال اور افعال پیش کرتا ہے۔ اسماعیل فرشتہ، باقی سارے فرشتے اسماعیل کو پیش کرتے ہیں، اور اسماعیل اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال اور افعال پیش کر دیتا ہے۔ اور جو اللہ کے بندے تھے اور ہیں، وہ جمعرات کے روز خیر خیرات کرتے تھے، جس کا آج کل مذاق اڑایا جا رہا ہے، آج جمعراتی پیر آ گئے، آج جمعراتی مولوی آ گئے، آج روٹیاں بننے والے آ گئے۔ خدا کی قسم اس بات کے پیچھے بھی، جمعرات کی عبادت کے پیچھے بھی یہ بات تھی کہ جمعرات کو ہم بندوں کے اعمال اسماعیل فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کرے تو کئی میرے اللہ کے جو نیک بندے ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ آج کے دن ہم زیادہ سے زیادہ عبادت اور سخاوت کر کے اپنے عملوں میں عبادت کی اور سخاوت کی ہم اس میں رکھ لیں، تاکہ جب اللہ کے حضور ہمارے عمل پیش ہوں اس میں ہماری نیکیاں زیادہ ہوں، اس میں ہمارے گناہ کم ہوں اور نیکیاں زیادہ ہوں۔ اس جمعرات کی عبادت کے پیچھے، سخاوت کے پیچھے یہ بات بھی تھی جن کا رواج آج ماشاءاللہ ہٹا دیا گیا۔ بہرحال میں اس طرح تو جاتا رہی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اسماعیل جو پہلے آسمان کا دروغہ ہے، وہ ہمارے تمہارے سب کے اعمال نیک ہے تب، بد ہے تب، وہ پیش کرتا رہتا ہے۔ یہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے امرم من عندنا، اللہ کے امر سے اسماعیل فرشتے کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ تو میرے بندوں کے افعال اور اعمال ہماری بارگاہ میں پیش کرے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جتنے مصائب و علام ہیں، دکھ درد تکلیفیں موت، یہ سارے غم ہیں، اور ایسے تمام غموں والے مصیبتوں والے علام جتنے بھی عمل ہیں، ان کی ڈیوٹی اسرائیل علیہ السلام کے سپرد ہو جاتی ہے۔
موت اللہ دیتا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ڈیوٹی کس کی ہے اس موت کے دینے پر؟ عزرائیل کی، اور عزرائیل کی ڈیوٹی بہ حکم الہی ہے۔ عزرائیل اپنی مرضی سے بندوں کو کہہ نہیں کرتا، بندوں کو مارتا نہیں، بلکہ امرم من عندنا کے تحت اللہ اپنے اندر کے امر سے جس کو جتنا چاہے، جب چاہے، جتنی عمر دینی چاہے، وہ ساری ان کو دے دیتا ہے، اور اسرائیل کی مصائب و علام اور غم و موت کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ پھر یہ ڈیوٹی حضور کے حدیث پاک کے بھی مطابق یہ ڈیوٹی بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، ایک دن صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ شعبان میں اکثر روزے رکھتے ہیں، کچھ تھوڑے ہی چھوڑتے، تو حضور نے اس کی دو وجوہات بتائیں۔ فرمایا کہ اولہ الشعبان الشہری، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شعبان میرا مہینہ، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے سارے اللہ کے مہینے ہیں، رمضان بھی، شعبان بھی، ذوالقعدہ، ذوالحج، سب اللہ کے مہینے ہیں، لیکن ان تمام تر مہینوں میں مہینہ جو میرے آقا نے پسند فرمایا کہ شعبان الشہری، یہ جو شعبان ہے یہ میرا مہینہ ہے، حدیث شریف کے مطابق۔ اور دوسرے نمبر پہ حضور فرمایا کہ میں یہ شعبان کے روزے جو اکثر رکھتا ہوں لوگوں، وہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ شعبان سے لے کر دوسرے شعبان تک بندوں کی اجل لکھی جاتی ہے، بندوں کی موت کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے اسی شعبان کے مہینے میں کہ ایک بندہ اگلے شعبان تک جیے گا یا نہ جیے گا، اس کی اجل اس مہینے میں لکھ دی جاتی ہے۔ اور خصوصی اس رات میں 15 شعبان کی رات میں بندوں کی اجل لکھ دی جاتی ہے، بندوں کا موت مرنا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسرائیل جس کو موت دے گا وہ شعبان المعظم کے مہینے میں، حضور فرمایا کہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو لوگوں، جب میری اجل لکھی جائے، میں شعبان کے روزے اکثر اس لیے رکھتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں اس وقت روزے دار بنوں، میرا روزہ ہو جب میری اجل لکھی جائے۔ اس لیے میں شعبان میرا مہینہ بھی ہے، اور شعبان کے اکثر میں روزے بھی اس لیے رکھتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں روزے سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا پاک مہینہ بندیا جو تیرا پتا کٹیا گیا، خدا دی قسم رات فیصلہ ہو گیا اس شعبان میں، اس اگلے شعبان تک ذرا نگاہ مار لیں پیچھے، کتنے ہزاروں لوگ ہیں جو پچھلے سال شعبان میں موجود تھے اور اب کے شعبان میں نہیں۔ تو جس بندے کا پتا کاٹنا ہے، جس کو موت آنی ہے، وہ رات اس کا فیصلہ ہو چکا۔ تقدیر کند بندہ تدبیر زند خندہ، بندہ تدبیریں بناتا ہے، تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ، بندہ تدبیریں بناتا ہے اور تقدیر اس پہ ہنستی ہے کہ دیکھو یہ کیسے کیسے محل اور کیسی سے کیسی فیکٹریاں اور کیا کیا دھوکے بنائے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے، اور اس کو یہ پتہ بھی نہیں کہ ایک دن موت کی ہچکی آئے گی اور یہ من و خون جو تمہارے جسم میں بھاگ رہا ہے وہ اللہ کی رضا سے نکل جائے گا اور تمہارا جنازہ لے کر لوگ کندھوں پہ اٹھائے جائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمام مصیبت و آلام اسرائیل کے اس رات میں سپرد ہو جاتے ہیں، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اس لیے میں اس کے اکثر روزے رکھتا ہوں تاکہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں روزے دار ہوں، حدیث شریف کے مطابق۔ پھر 15 ماہ رمضان کی اور بھی ایک فضیلت ہے اس شب برات کی، حضور کے قول کے مطابق حضور فرمایا کچھ راتیں ایسی ہیں جن راتوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون کون سی راتیں ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا اول ہو شب جمعہ، جمعے کی جو رات ہے وہ اس کی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، اور فرمایا کہ شب برات میں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، پھر فرمایا کہ شب قدر میں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی،
चौथे नंबर पे हजूर ने फरमाया कि रजब की पहली तारीख को जो पहली रात आती है रजब शरीफ की, उसकी मांगी हुई दुआ भी रद्द नहीं होती। और फरमाया चांद रात जो ईद उल फितर की है उसकी मांगी हुई दुआ, और चांद रात जो ईद उल ज़ुहा की है उसकी मांगी हुई दुआ अल्लाह करीम अपनी कमाल रहीमी से अपनी बारगाह में कबूल फरमा देता है। ये की हुई दुआएं रद्द नहीं होती। जिन रातों में दुआएं रद्द नहीं होती, बकौल हुजूर के, मौलवी के नहीं, खुदा की कसम, उस रात में एक रात हमने छुलियों पटाखों में जो गुजारी वो रात अब गुजर गई। लेकिन शबे बारात और शबे मुबारका की हुई दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल है, शर्फ़े कबूलियत हासिल करती है। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि इस रहमतों वाली और मुबारक रात में, शबे बारात में, शबे मुबारका में, ये नजात वाली और छुटकारे वाली रात में हुजूर ने फरमाया, ये भी हदीस पाक है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी शान के मुताबिक आसमान और दुनिया पर आकर अजलाल फरमाता है और कहता है कि है कोई मांगने वाला तो मैं उसको रिज़्क़ अनायत करूं, है कोई ऐसा जिंदगी मांगने वाला मैं उसको जिंदगी अनायत करूं, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला मैं उसको रिज़्क़ दूं, है कोई मुझसे इज्जत की भीख मांगने वाला, मेरी इज्जत और जिल्लत मेरे पास है कोई इज्जत मांगने वाला मैं उसको इज्जत अदा कर दूं, है कोई रोजी मांगने वाला कोई दामन तो फैलाए, मेरे रोजी के दरवाजे उसको चारों तरफ मैं खोल देता हूं। तो जो लोग दुआएं मांगेंगे इस मुकद्दस रात में, उनकी रोजी में अल्लाह बरकत कर देगा, उनकी उम्रों में वसअत कर देगा और उनके माल जान में बरकतें दे देगा। और जो अल्लाह की रहमतों का, चाहे वो हमारे पड़ोसी हों, चाहे वो कोई और फन्ने खा हों, जो अल्लाह की रहमतों का इस्तेकबाल आग से करेगा और छुड़ियाँ पटाखों से करेगा। मुझे बार बार ये गुस्सा आता है कि अफसोस ऐसी रहमतों वाली रात, ना तो हम अपने बच्चों को समझाते हैं, ना बड़ों को समझाते हैं, बल्कि अपने बच्चों को पैसे देकर ये कहते हैं कि जाओ पटाखे देकर फलां की दुकान से लेकर आओ और हमारे सरों पे मार के उसको चलाओ। ये अफसोस है। और ये टोला भी जो शिर्क व बिदात के फतवे लगाता है और इस मुकम्मल रात में इबादत करने के लिए मना करता है, वो भी गलत है। और ये छुरियाँ पटाखे चलाने वाले हिंदू लोग जो हैं, ये हिंदू हैं, ये भी गलत है। बोथ आर रॉन्ग। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी ने फरमाया हदीस शरीफ के मुताबिक कि अल्लाह अपनी रहमतों से बंदों को इस रात में आकर, आसमान दुनिया पर आकर झोली फैलाने वाले को खैरात उनकी झोली में डालता है। एक दूसरी हदीस पाक के मुताबिक जो मदारिज नबुव्वा के सफ़ा नंबर 336 पर बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हम मोमिनों की माँ से मरवी है, वो भी मैं पेश करता हूँ। शाह मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी रहमतुल्लाह ताला ने ये अपनी मदारिज नबुव्वा में हदीस पाक लिखा है। आप फरमाते हैं कि शब बारात थी, ये रात जो गुजर गई 15वीं शाबान की, और बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारी थी। तो मेरे आका ज़रा सी देर के लिए बीबी आयशा सिद्दीक़ा हम मोमिनों की माँ के यहाँ गए और फिर आप जन्नतुल बकी की तरफ आधी रात के बाद चल रही है। तो बीबी आयशा फरमाती हैं कि मैं अपने आका के पीछे पीछे चल दी और मेरे दिल में गुमान ये आया कि आज मेरी बारी थी, हो सकता है कि हुजूर किसी और बीवी के पास चले जाए। ये जानने के लिए कि किधर जाते हैं हुजूर, बीवी आयशा ने भी सरकार के कदमों पे रखती हुई हज़रत आयशा जन्नतुल बकी में पहुंचा। तो बीबी आयशा फरमाती हैं कि जब मैं जन्नतुल बकी में पहुंची तो अल्लाह के रसूल ने मुझे देखा और कहा कि आयशा तुमने गमान किया कि हमने तेरी बारी गंवा दी और किसी और बीवी के पास हम चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है, बारी तेरी ही थी, लेकिन आयशा तू नहीं जानती आज कौन सी रात है। तो मेरे बीबी आयशा उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया या तो अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जानता है, मैं तो आपके पीछे पीछे आ गई हूँ।
गमान तो वाकया यही था, क्योंकि अल्लाह के रसूल अल्लाह की मदद से दिलों के भेद जानते हैं। तो फरमाया कि आयशा तू नहीं जानती आज कौन सी रात है? अर्ज की कि नहीं या रसूलल्लाह मैं नहीं जानती, अल्लाह का रसूल और अल्लाह जानता है। फरमाया कि आयशा अल-लैलु लैलतुल मुबारका, आज शब बरात है, लैलतुल मुबारका है। आज मैं इस जन्नतुल बकी में आया हूं इसलिए कि मैं अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर क़याम करके सजूद करके अपनी उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत। तो आका ने ये भी बता दिया बीबी आयशा को, अगर ना बताते दो तीन बातों का अर्थ करना ज़रूरी है। इस हदीस पाक के मुताबिक जो मुहद्दिस देहलवी हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी आशिक़ रसूल हुए हैं, जिन्होंने 12 साल रसूल के रोज़े के नीचे सोए, वो जो मुहद्दिस बिला इत्तेफाक बग़ैर किसी तफरीक और इख्तिलाफ के सब मज़ाहिब वाले हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला को मुहद्दिस मानते हैं, उनका ये फरमान मदारिजुन नबुव्वा में। तो इस हदीस को सामने रखते हुए हमने दो तीन बातें करना ज़रूरी समझी। पहली तो ये बात कि इस रात में ज़ियारत कबूर को जाना शिर्क व बिदात नहीं बल्कि सुन्नत मुस्तफ़ा है। पहली बात इस हदीस पाक से हमने ये अख्ज़ की कि लैलतुल मुबारका में शब बरात में कब्रिस्तान में जाना, कब्रिस्तान वालों के लिए दुआ करना, ज़ियारत कबूर करना, इस रात में ख़ुसूसी तौर पे हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतुल बकी में जाकर उन मुर्दों के हक में दुआए मग़फ़िरत करके हमें ये सबक दिया कि तुम भी इस रात में इबादत भी किया करो और अपने अपने मुर्दों की कब्रों में ज़ियारत के लिए भी दुआए मग़फ़िरत के लिए भी जाया करो। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अपना घर छोड़कर रहमतों वाली रात, बरकतों वाली रात लैलतुल मुबारका में घर छोड़कर जन्नतुल बकी में हुजूर के पीछे पीछे जाना, कदमों के ऊपर जाके जन्नतुल बकी में जाना, ये भी औरतों का जन्नत में जन्नतुल बकी में जाना जब बीबी आयशा से साबित है तो मालूम हुआ कि औरतें भी किसी खुसूसी काम के लिए वहां पे, कहां पे, कब्रिस्तान में जा सकती हैं, लेकिन बिला ज़रूरत नहीं। बिला ज़रूरत औरतों को कब्रों पे जाना हुजूर ने मना फरमाया, वो हदीस पाक में मिलती है। लेकिन मेरे आका की ये भी हदीस पाक मिलती है कि मंदरा कब्री अबूहुमा औ अहदुहुमा यौमुल जुमआ हुआ नार हुआ बरआतुन नारुल जहन्नम। फरमाया कि जो जुमे के दिन अपने माँ बाप की कब्रों की ज़ियारत के लिए जाएगा अल्लाह उसको जहन्नम की आग से आज़ाद करेगा। ये हदीस ना हो तो मैं जिम्मेदार। मन दरा कब्री अबुई हुआ, जो अपने माँ बाप की कब्रों को जाकर देखेगा, ज़ियारत करेगा, औ अहदुहुमा, या उनमें से एक, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, ज़ियारत करेगा। कब? यौमुल जुमा, जुमे के दिन। फरमाया बरआतुन नारुल जहन्नम, वो जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया जाएगा। अरबी मतन के साथ ये मैंने हदीस पाक पढ़ी है, कोई माने कोई ना माने, लेकिन मैं एक गल तुहानू पुछदा, एक माँ बाप दे मर जाते हैं, उन्हें दो पुत्र ने दो धीआं, सुनी जाया जी, धी औरत है पुत्र मर्द है। खुदा दी कसम इन मौलवी ने पूछो कि धी ते अपने माँ प्यो की कब्र से ना जावे इसलिए कि औरत है, ते पुत्र भाव 10 गेड़े लावे, जुमेरात दिन भी जुमेरात भी। हर बेटी और बेटे के लिए अपने माँ बाप की कब्रों पर जाना यौमुल जुमा जहन्नम की आग से निजात देता है। जो जहन्नम की आग तो निजात लेना चाहता वो चले जाया करे, जेड़ा मौलवी की गल मन के बस माँ बाप ने चक्किया दफना देता, लो जी हुण माँ साहबा ते प्यो साहबा रब की मर्जी, रबों आई हुण ना असीं तुहाडे लई दुआ मंगनी जे, ना पेइया ना साता ना चालिया ना बरीणी ना दुआ ना खैर ना कुकर ना गलबात, साडे वल्लों हुण तुसीं फारग ते अपनियां आप ही भुगतो।
पुत्र जिद्दां दे तुसीं फिर दफना के आए ना उदां दे इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन उठणगे, लेकिन जिहड़े साडे मुर्दे हैं इंशाअल्लाह और दुआए खैर की वजह ना दुआए मक़सद की वजह ना क़यामत वाले दिन भी दुध धोते होके दुध धोते दे खड़े ही ना ये दुआ खड़े जान इदा ही कुछ इसका अद्धा हिस्सा पढ़ के अद्धा हिस्सा लोगों को दस के गुमराह करते हैं। जिथे हजूर ने कब्रां दे जाना मना फरमाया सारिਆਂ ਨੂੰ ही बुढ़िया भी तो बंदियां भी हजूर फरमाया पहले मैं मना करता था, लेकिन अब मैं बाकायदा ऑर्डर देता हूं कि तुम कब्रों पे जाया करो और उनके लिए अस्सलाम अलैक या अहलल कबूर कह के उनके लिए दुआए मग़फ़िरत और उनको सलाम किया करो, इसलिए कि तुम्हें भी मौत याद रह जाए। फरमाया कि कब्रिस्तान में मैं हुण हुक्म देना कि तुसीं लाजमी उन्हां दी ज़ियारत वास्ते जाया करो ताकि तुहानू मौत याद होएगी, रब याद आएगा और ज़ुहद और तकवा तुम में आ जाएगा कब्रों की ज़ियारत के लिए। लिहाजा पहला हुक्म मेरे नबी का मनसूख आपे किया, असी नहीं कर सकते। जो हजूर नहीं सी कब्रां दे जान दे मना फरमाया नहीं जाओ, हुण हजूर ने हुक्म दिता जाओ, वो भी रसूलुल्लाह हुक्म वो भी रसूलुल्लाह हुक्म मेरी कब्रां दे नहीं जाना। हुण साडे बेलियां ने पहला हुक्म फड़ के कब्रां दे जाना ही मना नाल ऐत पढ़ देंदे ला तकुम अला कब्रिहिम। आखिया देखो रब कहंदा कि ला तकुम अला कब्र कब्रां दे खड़े ही ना होया करो। ते जेडे सीधे साधे लोग आ कहंदे हाँ यार जे रब कहे ला तकुम अला कब्रिहिम तो मान लो रब दी तो मननी चाहिए। ओए उन्होंने ये भी जे पुछो भी ला तकुम अला कब्रिहिम किन्हां दियां कब्रां तो कहंदा रब, ला तकुम अला कब्रिहिम किन्हां दियां कब्रां तो मना करदा। फरमाया कि जेड़ा मुशरिक मर जाए मर गया मरदूद ना खत्म ना दरूद ओदी कब्र ते नहीं जाना। ओदे बारे फरमाया वाका मा काना लिन नबी वल मोमिनीना आई यगफिरू लिल मुशरिकीन। जेड़े मुशरिकीन मुनाफिकीन मर जाते हैं उन्हां वास्ते दुआ भी नहीं करनी, उन्हां वास्ते तो मग़फ़िरत भी नहीं उन्हां ते मंगनी, ना उन्हां दी कब्रां ते जाके खड़े ही होना। कुरान दी आयत मुशरिकां ते काफरां ते मुनाफिकां बदले होती थी, इन्हां ने साडे ते फिट कर लो साडा की हर्ज। जेडे दुआ नहीं मंगते उन्होंने इस गल की शादी है कि मुसलमान नहीं है मोमिन नहीं, ये मुशरिक है। मुशरिक बदले दुआ मग़फ़िरत मंगनी, मुशरिक दे कब्र ते जाना, मुशरिक वास्ते दुआए मग़फ़िरत मंगनी मोमना वास्ते भी और मोमना दे नबी वास्ते भी। ये अल्लाह पाक ने खुद कुरान पाक से मना फरमाता कि जरा पक्का हो भी ये मुशरिक है ये मुनाफिक है तो फरमाया तुसी उसके वास्ते ना दुआए मग़फ़िरत करो ला तकुम अला कब्रिहिम ना तो उनकी कब्रों पर खड़े हो। ये तो सरेआम मैंने मसला दसिया। रहमतां वाली रात गुजारी बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कईयां ने गुजार लई ज़ियारत कबूल करके ते तौबा इस्तग़फ़ार करके, और कईयां ने छुरियां पटाके जला के या दूजियां बेलियां ने शिरक बिदअत के फतवे ला के आराम नाल गड़ुंद होके सोए। तो तेरो अल्लाह तुहानू सुते रखे। एक और हदीस पाक है कि हुजूर ने फरमाया इस रात में लैलतुल मुबारका में अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है, और इस रात को मेरे आका ने शब रहमत भी फरमाया, और फरमाया कि इस रात में अल्लाह ताला इतनी अपने बंदों पर रहमत फरमाता है कि जन्नत के फरिश्तों को हुक्म देता है कि जन्नत के 300 दरवाजे खोल दिए जाएं मेरे बंदों पर। तो फरमाया कि शबे मुबारका ये लैलतुल मुबारका में 300 रहमत के दरवाजे मोमिन के लिए खोल दिए जाते हैं, और हर दरवाजे से ये आवाज आ जाती है कि ये जन्नत बनाई ही तेरे लिए है। आज दुआ मांगने के लिए जन्नत हासिल करने के लिए तो तुम दुआ मांगो, अल्लाह ने तुम्हें ये जन्नत दे दी है, जिस मर्जी दरवाजे से आओ। फिर दूसरी हदीस पाक ये भी है
جو مسلم و بخاری اور مشکاہ شریف کے صفحہ نمبر 294 پر حضور کے یہ بھی حدیث پاک فرمائی کہ یہ رحمتوں والی رات، انعاموں والی رات، انعام خداوندی کی رات بھی، اور یہ رحمت کی رات بھی۔ رحمت کی رات کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر اجلال فرما کر اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو، بی بی عائشہ کی یہ مروی حدیث، فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کو آسمان دنیا پر آ کر یہ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی روزی مانگنے والا، میں اس کی روزی کو وسعت دے دوں، ہے کوئی مقصد مانگنے والا تو میں اس کو بخش دوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے استغفار کرنے والے، توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت گزار بندوں کے اوپر 70 نظر رحمت ڈالتا ہے۔ رحمتوں کی نظر 70 مرتبہ ڈالتا ہے، اور اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کی ایک نظر رحمت سے اللہ اس بندے کو جنت میں لے جائے گا، ابھی 69 باقی۔ یعنی ایک نظر رحمت جو اللہ کی ہو جائے اس کے بندوں پر، تو اس کی برکت سے بندہ مومن جس پہ نظر رحمت ہو گئی، خدا کی نظر رحمت ہوگی، اس کو ایک دفعہ جنت اس کے مقدروں میں آ گئی، اور ایسی 70 نظریں رحمت اللہ اپنے بندوں کو اس رات میں ڈالتا ہے۔ اب چاہے یہ اتنی مقدس رات آپ عبادت میں گزار لیں، تو چاہے شرک و بدعت کے فتوے لگا کر اپنی چارپائیوں پہ آرام فرمائیں، یہ تسی نہیں رام کر دے، خدا دی قسم سن لو جی میرا رات نہیں پن لے، یہ رام تمہیں شیطان ہی نہیں کر دیندا، یہ اتنے تمہیں صفائی رکھدا بھی پترو سنیاں نو لگے رہن دیو، اسی رام کہیں کیونکہ جی یہ ساڈا موت بھی کہندا بدعت شرک، تمہیں بدعت شرک دے پاسے لا کے اس رات دیاں فضیلتاں تے اس رات دیاں جڑیاں برکتاں تے رحمتاں تو محروم کر، اور دوجیاں بیلیاں نو چھلیاں پٹاکے چلا کے بھی جن پیسے ہے ان نیانے دیو آن کے پٹاکے مار پیو دی شادی انہوں نے ادھر لاتا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے، یہ لوگ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ اور جو سجدے میں ڈال دل سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اور اجتماعی توبہ اس رات کو کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو توبہ قبول کر کے اس رات کی برکت سے ان پر نظر رحمت ڈالتا ہے، اور ایک نظر رحمت کا ثواب جو ہے وہ جنت البقیع نہیں، جنت اللہ کی جو بنائی ہوئی جنت ہے اس میں ایک بنائی ہوئی جنت اس بندے مومن کو عنایت ہو جاتی ہے جس میں نظر رحمت اللہ کی پڑ جائے۔ آخری بات یہ، پھر اس رات کی میں عبادت کے بارے میں 5 منٹ میں بتلا دوں گا، کیونکہ رات تو گزر چکی ہے، اب تو اگلے سال زندگی ہوئی تو یہ رات ہمارے مقدروں میں شاید کس کے ہو کسی کو نہ ہو، کیونکہ یہ بھی میرے آقا کی حدیث ہے کہ اس رات میں جس کا پٹا کاٹنا ہے وہ شعبان سے شعبان تک وہ لکھ دیا جاتا ہے، بھائی تم اگلے سال نہیں گزرا ہونا، تیری کہیں ہو جانی، تو جنہوں نے عمر ود بنانی وہ بھی رب نے لکھ دینا، رزق کنا دینا وہ بھی لکھاتا، عمر کنی آنی وہ بھی لکھاتی، کتنے مرنا کداں مرنا، وہ ساری گلاں اس رات نو امرم من عندنا ہمارے اندر کے حکم سے وہ ساری باتوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور سب کی ڈیوٹیاں پورے شعبان سے لے کر من شعبان الی شعبان وہ ڈیوٹیاں فرشتوں کی لگ جاتی ہیں اور ان کی سپرداری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ یہ رحمتوں والی رات انعام خدا بندی کی بھی رات ہے، یہ غور سے سنیں، انعام پر انعام انہوں نے ہوگا جو اس رات دیا برکتوں تو فیض یاب کرے، ستیاں پیا تو انعام نہیں ہوں، چھلیاں پٹاکیاں والے میں بار بار کہنا پینا، دکھ آتا خدا کی قسم کے مسلمانوں کے بچے ہون تو ہندوؤں رسموں کے اتنے کام کر کے ساری رات چھلیاں پٹاکیاں اللہ کی رحمت کا استقبال کر دیتے، بلکہ ہوں تو ہی چلتی، اب سپیکر سے اعلان کرا کے تو ہوں انہوں نے منع کیا، سارے گوانڈیاں چ چل رہی پٹاکے ہوں تک ماری جاتے، بہت پیسے والے جو ہوئے تو پیسہ جی ادھر دینا مسجد نو دے دیو، کسی ہور نو دے دیو، بار بار میں غصہ تا آتا میں نہیں، میرا فائدے والا کام ہے جی کہ یہ مسجد نو کو دوانی دیو، نہیں جی اج کی فصل بھی گھٹ ہوئی، ویسے بھی سود نہیں آتا، ساری روزی رزق بھی اج کل تنگی، ہاتھ گاہ بائی دا جی جانا پچھا نو، نیانے تو بڑے نکلتے بھی ہوں چھلیاں پٹاکیاں
ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ 150 ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਬਈ ਅੱਗ ਲਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ نوٹوں ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ। इनाम खुदाबंदी की भी ये रात है। हजूर ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे और रास्ते में एक पहाड़ के पास से गुजरे तो उसे देखा सरकार ने बहुत हसीन धारीदार चिट्टे रंग का पत्थर बड़ा सोहना पिया। आप देख के पत्थर वाले हैरान भी होए, मुताजिब भी होए ते खुश भी होए। वाह मौला वाह, सारिया मखलूका तू बनाइया, नबातात तू बनाए, जमादात तू बनाए, इंसान हैवान जिन परिंद दरिंद सब का खालक तू है। तो तू चाहे जे हुसन पहाड़ों ने भी देना चाहे, पत्थरों ने भी देना चाहे तो दिता। देखो ना कितना सोहना पत्थर, सफेद पत्थर धारीदार। खुश हुए। हुजूर फरमाया कि जब ईसा अलैहिस्सलाम खुश हुए तो अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजकर ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि मेरी मखलूक जो पहाड़ों वाली मखलूक पत्थरों वाली है, इसको देखकर ईसा खुश हो रहा है। क्या इससे बेहतर तुम्हें मैं बात और ना दिखाऊं, एक होर अजूबा ना दिन दिखावा? अर्ज की मौला दिखा था वो की है। तो वो पत्थर जो धारीदार सफेद पत्थर था हिल गया, हट गया, खिसक गया। तो वो थल्यों एक बुजुर्ग बारी सफेद दाढ़ी ते चेहरा नूरन अला नूर ते हथ में अंगूरां दा गुच्छा फड़िया ते विचों तोड़ तोड़ के उखाड़े, उस थल्यों वो नमूदार हो गए उस पत्थर। सरकार ईसा अलैहिस्सलाम देखते रह गए। वाह मौला, को पत्थरां नूं हुसन दे के ते पत्थर दे नीचे भी आ जिहड़ा बुजुर्ग मैं जिहदी ज़ियारत कर रहा, किड्डा सोहना है बुजुर्ग, किड्डी इहदी सफेद रीछ है ते किद्दां इन्हां दे मूँह ते नूर है। खुदा दी कसम, कईयां दा दाढ़ी रख के भी नूर उड़ जांदा ते कईयां दा बगैर दाढ़ियां तो भी नूर उन्हां दा नूर चेहरा नज़र आउंदा। मेरा तजरबा है, कईयां बंदियां ने माशाअल्लाह भिंडरा सिंह वाली रखी है लेकिन मुंह से नूर नहीं है। किसी का इतराज नहीं मैं करता, लेकिन एक लोग दाढ़ी मुंडे भी हैं। दाढ़ी सुन्नत रसूल है, इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं। कई देखे भी आन के फैल करते दाढ़ी है नहीं जी, भाव अलामा इकबाल काफिर सी। अलामा इकबाल से सिर्फ इस गल के फतवे लग गए, वो काफिर सी कि आपकी दाढ़ी है नहीं। उंज हकीम अल उम्मत कहते अलामा इकबाल, हकीम अल उम्मत जनाब अलामा इकबाल आशिक रसूल। तो नाल भी 113 मौलवियों ने फतवे लाए जनाब अलामा इकबाल के जेड़े एक कुफर करता जेड़े दाढ़ी नहीं रखी है। और भी कई गलों के जवाब शिकवे दे वो फतवे लाते। बड़ा दाढ़ी में इस्लाम है, इस्लाम में दाढ़ी है, लेकिन दाढ़ी में इस्लाम नहीं। इस्लाम होर गलों का भी ना। मैं दूर निकल गया, जो सफेद दाढ़ी देखी तो ईसा अलैहिस्सलाम होर भी खुश होए। तो राज ओद हत्थां च अंगूर का गुच्छा देख के ते चेहरा देख के नूरन अला नूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोल चले गए। कहने लगे कि है बुजुर्ग अल्लाह दे नबूवत तो मैनू भी मिली है, पर जिहड़ा तेरे चेहरे ते नूर है मैं दस तो सही, तू किन्ने सालां तू इस पत्थर के नीचे ते की करदा? अल्लाह अकबर। उस बुजुर्ग ने अर्ज की कि अल्लाह के नबी ए रूहुल्लाह, मैं पिछले 400 साल तो ये थले अल्लाह की इबादत कर खाना पीना मैं कुछ नहीं, जन्नती मेवे खाना, रब जन्नत चो कढ़ा दिंदा। आवेगा गुंगूंदा दा गुच्छा भी उन्हें जन्नती मेविਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे हथ च, ये मैं खाना ते इबादत कर छड़दा। पिछले 4 सदिया तो मैं इस पत्थर के नीचे अल्लाह की इबादत कर रहा। तो सरकार ईसा अलैहिस्सलाम होर भी हैरान होए। वाह मौला, पत्थर नूं देख के पहले मैं तो हैरान रह गया कि कितना अजीब पत्थर, सोहना पत्थर। फिर इस बुजुर्ग नूं देख के मैं हैरान हो गया। तो हुण इहदी इबादत सुन के मैं होर हैरान होया भी अल्लाह ने ऐसे बंदे भी पैदा करते जिहड़े करदे ही ओहदी इबादत। वाह भाई, जन्नती रूह देख के खुश हो गए। अल्लाह जिब्रील आया और फरमाया कि रूहुल्लाह, अल्लाह फरमाउंदा है तू मेरे पत्थर नूं देख के खुश होया, और बड़ा अजीब पत्थर सी, सोहना पत्थर सी। फिर तू इस बुजुर्ग नूं देख के खुश होया, बड़ा अजीब ते सोहना ते नूर नाला नूर चेहरे वाला। होर भी सुन ला, और तू मेरी इबादत नूं देख के भी खुश होया कि इन्हें इबादत 400 साल मेरी इबादत की जनता दे मेवे खा के। होर भी खुश होदा, फरमाया कि मैं अपने आखिरी नबी दी उम्मत च एक रात ही ऐसी कला दी है, उन्होंने दे दी जी शबे बरात होएगी, लैलतुल मुबारका होएगी। उस रात में मेरे महबूब नबी दा उम्मती 2 रकात नमाज नफल भी अगर पढ़ लेगा तो इस बुजुर्ग को ज्यादा सवाब पा लेगा।
میرے آقا نے فرمایا یہ انعام خداوندی کی رات ہے، پر پڑھ تو صحیح، دو کی تم تو ستے پہ جہاں گزار لینی ہے یا چھلیاں پٹاخے مار کے 12 بجے ٹیک آئی مساں جے تو دوجے دکھا اٹھ کے انہیں عبادت کی کرنی۔ یہ اتنے انعام خداوندی کی رات ہے کہ 2 رکعت نماز نفل اگر حضور کا امتی اس میں پڑھ لے، اور خدا کی قسم وہ امتی اس 400 سالہ عبادت جو اس پتھر کے نیچے اللہ کا بزرگ کرتا رہا، جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اس سے بھی بڑھ کر، کتنی بڑھ کر یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کا رسول جانتا ہے۔ اس رات نو توبہ طائف کرنا چاہیے، اس رات دے مستفید ہون دی خاطر اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز ہو کے اپنے گناہاں دی معافی منگنی چاہیے، اور اس رات نو چھڑیاں پٹاکیاں دے گزارن دی بجائے یا شرک و بدعت دے فتوے لگاؤن دی بجائے گڑ گڑا کے نادم ہو کے شرمندہ ہو کے اللہ دی بارگاہ دے اپنے گناہاں دی معافی منگنی چاہیے، اور اللہ دی رحمت ہاتھ پھیلا کے چوڑیاں پھیلا کے اللہ کو گڑ گڑا کے دعا مانگ کے گزارو۔ ہن تے گزر گئی، اللہ تہاڈیاں ساڈیاں زندگیاں اگلے سال بھی یہ رات لاوے، اپنے بچیاں نو سمجھاؤ، خود سمجھو، بچیاں نو، بیٹیاں نو اس رحمت تو مستفید ہونے کا ایک طریقہ جو سنت مصطفیٰ کے مطابق کہ ہم اپنے اپنے مردوں کی زیارت کے لیے، زیارت قبول کے لیے بھی جائیں، اور حضور نے کہ یہ بھی ارشاد ہے کہ آپ شب برات میں سنت مصطفیٰ ہے کہ اللہ کی عبادت قیام و سجود کر کے بھی، لمبے سجدے کر کے بھی حضور اللہ کی بات ہے۔ ایک اور دوسری حدیث پاک میں بی بی عائشہ سے جو مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شب برات تھی، اس میں حضور سجدہ ریز ہوئے، میری باری تھی، میرے گھر میں تھے، حضور سجدہ ریز ہو گئے اور اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا کہ میں یہ سمجھی شاید میرے رسول کی روح کب سے انسری سے پرواز کرتی، لمبا طویل سجدہ۔ تو حضور بی بی عائشہ فرمانی میں اٹھ کے گئی، جا کے آپ دے گٹے مبارک نو ہاتھ لا کے چنجھوڑیا، اس کنفرم کرنے بعد کہ حضور دی روح نہیں کب سے انسری تو پرواز کر گئی۔ تو حضور بیدار ہوئے اور فرمایا کہ عائشہ تم میرے گٹے نو جوڑ کے کی دیکھنا چاہتی، تمہیں پتہ نہیں کہ آج رات کون سی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول۔ فرمایا عائشہ اللیل لیلۃ المبارکہ، آج لیلۃ المبارکہ ہے، اس رات میں قیام اور سجود کر کے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور اپنی امت کے لیے دعائیں نہ کروں؟ میرے آقا تو ساری ساری رات اپنی امت کے لیے، حضور فرماتے ہیں، حضور بی بی عائشہ فرماتی ہیں میرے آقا کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتے تھے، سوج جاتے تھے پاؤں، ساری ساری رات قیام کیا، ساری ساری رات سجدے کیے آقا نے، اور ساری ساری رات رکوع میں گزار دی۔ اللہ کو کہنا پڑا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا او نصفہ او انقص منہ قلیلا، سونیا ساری ساری رات نہ کھڑا رہا کر، کچھ آرام بھی کر دیا کر۔ مولا پاک عرض کی تھی مولا کنا آرام کرا؟ فرمایا یا ادھی عبادت کر دیا کر، یا ادھی تو زیادہ، تیری مرضی کٹا لا، تیری مرضی بدا لا، پر ساری ساری رات کھڑے ہو کے میں تمہیں پوچھتا مسلمانوں، میرے نبی تمام رات قیام کر کے، کیا نبی تو معصوم ہوتے ہیں، نبی کا تو گناہ کوئی نہیں ہوتا، وہ کیا کرتے تھے؟ قیام کر کے، سجود کر کے، دعائیں مانگ مانگ کے وہ اپنی امت کی مقصد کی دعائیں مانگتے اور اپنے امت کی بخشش کی دعائیں مانگتے تھے۔ اللہ کے رسول نے تو ہمیں وہ راتیں عنایت کر دی، وہ دن عنایت کر دیے۔ یہ بھی حدیث پاک ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رات جو قیام لیلۃ المبارکہ میں قیام کرو اور 15 شعبان کا روزہ بھی رکھو، یہ بھی حدیث پاک میں، اس کا ثواب دگنا چوگنا مل جائے گا۔ وما توفیق باللہ۔ اور آخر میں یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس رات میں بھی نہیں، پوری راتوں میں اللہ کے حضور سجدے کرو، تمہیں اللہ کے قریب کرتے، اللہ کی قربتیں اور اس کی نزدیکیاں اگر حاصل کرنا چاہتا ہے بندہ مومن، تو اللہ کا بندہ سب سے زیادہ قربت میں اور قریب ہوتا ہے تو سجدے کی حالت۔ یہ جو سجدے تجھ پہ گراں گزرتے ہیں، آؤ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ اور اس کی قربتیں اور نزدیکیاں حاصل کرو۔ پھر یہ بھی حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں
جو الفاظ اور اعلان کو خدا کا ہو زبان مصطفیٰ سے، اعلان خدا بزبان مصطفیٰ، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو حدیث قدسی کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ وہ اعلان تو خدا کا ہوتا ہے اور زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ یہ حدیث قدسی متفقن علیہ ہے کہ جب بندہ مومن میرے حکموں کو مان کر، غور سے سنیں، فرمایا کہ جب میرا مومن، مسلمان اور مومن میں فرق ہے، یہ کبھی کسی وقت بتاؤں گا، جب کوئی مومن میرے حکموں کو مان کر اور کثرت نوافل کرتے، کیا؟ دو چیزیں، احکام خدا بندی کی پابندی اور کثرت نوافل، نفلاں دی کثرت۔ کہ اسی دی جڑے نماز دو پڑھ لی دے انہوں بھی ڈنڈی مارنی، انہوں بھی ڈنڈی پڑھنی ہی ٹیٹی نمازاں بالکل ہی نوافل اون جی ختم سے کر لا، ساڈا بھی کوئی نقصان ہے۔ جے تو نفلاں نو ختم کرتا تے رب دی قربت اور دی نزدیکیت تینوں کبھی زندگی بھر قیامت تک نہیں حاصل ہو سکتی ہے جے تو نفلاں دی ڈنڈی مار گیا، کیونکہ عبادت تے فرض عبادت ہے ہی، جہاں نفع بندہ سودا یا منافع والا وہ تو ہے ہی تیرے نفل، جہے پن دے نال فرض نہ پڑے گا پھڑیا جائے گا، سنت جی موقع سنتے انہوں نے ادا نہ کرے گا پکڑیا جائے گا، واجبات نو ادا کرنا ضروری ہے، لیکن نفل جڑے تیرے بندہ مومن وہی تو تیرے نفع کے سودے ہیں، اگر پڑھ لو گے تو اللہ ان نفلوں کی برکتوں سے تجھے اپنی قربت بھی عنایت فرما دے گا، کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ جو میرا بندہ مومن نفلوں کی کثرت کرتا ہے، زیادہ زیادہ پڑھتا ہے، ایک بندے دے وہ جی نفلاں کی ڈنڈی مار دے نا، پڑھتے نہیں، چاہے وہ نفل زور دے ہون، چاہے وہ مغرب دے ہون، چاہے عشاء دے ہون، ایڈی نماز پڑھی، ایک کی کہندے انہوں ایک وطر صرف ایک پڑھنا، ساری مسیح بھی آتے ماں میں کسی کا نام نہیں لینا، کیوں جی میں نام لے لیا پھر نماز پڑھنوں ہٹ جانا، پھر میرے کو اگے نمازیاں کا گھاٹا، آ جاؤ میں تو کہنا پڑھی جاؤ بھائی، پاواں ایک ادھا پڑھ لو، ایک پڑھ لو، پڑھو تو صحیح نہ کچھ نہ کچھ، انہوں تو چنگے ہی نہ جو نہیں پڑھتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، گھرے بیٹھے رہتے، چلاڑ دے نہ نہیں کھپتا، تے مسیطے سمجھدے آنا بھی جے مسیطے چلے گا اتنے لگا بابے نے ویلنا لایا، ویلنے ساری باہ آ جانی، مڑ سارا ٹبر بھی لا کے باہر نہیں نکلنے، لہذا جاؤ ہی نہ مسیطے ہی نہ جاؤ، کھڑے جاؤ، روزے معاشر کے جہاں گداز بواد اولین پرسش نماز بواد، حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب میرا کوئی بندہ مومن نمازوں کی اور احکام کی میری پابندی کرتا ہے اور نفل پڑھتا ہے تو میرے اللہ نے فرمایا، زبان مصطفیٰ سے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ان میرے بندوں کو کہہ دو، یہ میرا اعلان ہے، زبان تمہاری ہے، کہ جب کوئی بندہ میرا کہنا مانے گا اور نفلوں کی کثرت کرے گا میں اس کی زبان بن جاؤں گا جس سے وہ بولتا ہے، فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے گا، میں اس کا دماغ بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچے گا جانے گا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے گا، اور فرمایا میں اسی حدیث قدسی میں کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں الذی یمشی، جس سے کہ وہ چلتا ہے۔ گل گیر چ نہیں آتی بھی نہ وہ پیر نے، نہ وہ ہاتھ نے، نہ وہ دماغ ہے، نہ اکھاں نے، نہ کان نے، وہ وجود ضرور ہے لیکن وہ وجود کوئی نہیں، وجود نہیں ہے، واجب الوجود ہے۔ مثلا ہوا چل رہی ہے تو ہوا کا کوئی وجود تو نہیں، ہوں مینوں گرمی یا درخت کے پتے ہلے، یہ ہلدے کیوں بھائی؟ اگر جی ہوا چل رہی ہے، جی واہ واہ ادھر آپ نیری آ گئی بھائی تو نیری میں دکھاؤ گا کہو جی ہوں، ہوا کا کوئی وجود نہیں، وجود نہیں، واجب الوجود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا جسم نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہے، کان نہیں ہے، دل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، لیکن ہاتھ نہیں پکڑ بھی لیتا ہے، پاؤں نہیں چل بھی لیتا ہے، آنکھیں نہیں بغیر آنکھوں کے دیکھ بھی لیتا ہے، کان نہیں وہ بغیر کانوں کے کلو شیئن سمیع بھی ہے، بغیر آنکھوں کے کلو شیئن بصیر بھی ہے، بغیر دماغ کے کلو شیئن علیم ہے۔ یہ چیزیں نہیں لیکن یہ واجب الوجود ہیں کہ آنکھیں نہیں لیکن دیکھ دیتا ہے، رب دیا اکھاں نہ دیکھنا ہور، رب دے کنا نہ سننا ہور، رب دے ہتھاں نہ پکڑ ہور، اور رب دے پیراں نہ چلنا
اور جب بندہ مومن احکام خداوندی کی پابندی کرتا ہے، کثرت نوافل کرتا ہے، تو اللہ سونا پھر انہاں دے وجوداں تے، انہاں دے کناں تے، پیراں تے، ہتھاں تے متجلی ہوندا ہے، تجلیاں اپنیاں پاوندا، پھر اون دی طاقت اللہ والی طاقت ہو جاتی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ایسی ہزاروں راتیں آپ کی قسمت میں آئیں اور توبہ طیب کر کے یہ راتیں گزاریں، آمین۔